ایک دفعہ ایک بادشاہ نے اپنی سلطنت میں اعلان کیا کہ کل صبح ارلی ان دا مارننگ جو میرے محل میں آ کے جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ میں اس کو دے دوں گا۔ لوگ آپس میں باتیں کرنا شروع ہو گئے کہ میں فلاں چیز کو پکڑوں گا، میں فلاں چیز پہ ہاتھ رکھوں گا، میں فلاں چیز کو لینا چاہوں گا۔ جیسے ہی کل صبح ہوئی اور سارے کے سارے لوگ دربار پہ حاضر ہوئے اور دربار میں جو چیزیں پڑی تھیں ان پہ ہاتھ رکھنا شروع کر دیا۔ کسی نے سونے جواہرات پہ ہاتھ رکھا، کسی نے ہاتھیوں پہ، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، اور جہاں جو جو قیمتی چیزیں تھیں دربار میں لوگوں نے ان پہ ہاتھ رکھنا شروع کر دیا۔ ایک دنا آدمی اٹھا، آہستہ آہستہ بادشاہ کے پاس گیا اور جاتے ہی بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ ہاتھ رکھنے کے بعد ساری کی ساری سلطنت، ساری بادشاہی، ایون کہ بادشاہ بھی اس دنا آدمی کا ہو گیا۔ تو یہ تھی دنائی، یہ اس بندے کی، اس بزرگ کی جو دنائی تھی، اس نے اس کو سب سے اعلیٰ کر دیا، اس نے اس کو سب سے کامیاب کر دیا، سب سے اعلیٰ بنا دیا کہ وہ کسی پہ بھی اب حکم چلا سکتا تھا، وہ کسی سے بھی کوئی بھی چیز اب لے سکتا تھا۔ تو اسی مثال کو اگر ہم اپنے پریکٹیکل میں لے کر آئیں کہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں زمانے میں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ہم گاڑیوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ہم بنگلوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ہم اچھے کاروبار پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ہم جاب پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ہم اسکول کالج یونیورسٹی میں ہاتھ رکھتے ہیں، ہم بہت سی چیزوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ ویل اینڈ گڈ، رکھنا چاہیے، لیکن ہم مین چیز پہ ہاتھ نہیں رکھتے، ہم دنیا کی سب سے بڑی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھتے۔ میرے خیال سے اس کہانی کو آپ نے میں بھی پہلے بھی سنا ہو، میں نے بھی کئی دفعہ سنا تھا، لیکن آج دوبارہ سے آپ کے سامنے اس کو پیش کرنا، اس کو رکھنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سے ہمیں ایک بہت بڑی کامیابی کا راستہ ملتا ہے۔ اگر ہم دنیا کی سب سے بڑی چیز پر ہاتھ رکھ لیں تو یقیناً دنیا کی ہر چیز ہماری ہو سکتی ہے، اور وہ سب سے بڑی چیز، وہ سب سے بڑی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ ہمارے خدا کی ذات ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا لیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ماننا شروع کر دیں، اس کی باتیں سننا شروع کر دیں، اس کی ہدایات پر عمل کرنا شروع کر دیں، اس کی بتائی ہوئی باتوں پر، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو، تو میرے خیال سے اللہ کو اپنانے کے بعد، اس کو چوز کرنے کے بعد ہمیں دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خواہش نہیں رہتی، اور ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے قدموں میں آ جاتی ہیں، وہ ہمارے اختیار میں آ جاتی ہیں، ہم کسی بھی چیز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف یہ چیز بندے کو ول پاور دیتی ہے، اور جو ول پاور ہوتی ہے اس پہ بندہ اس پہ جو پاور بندے کو مل جاتی ہے، اس کے بعد بندہ زندگی کے کسی بھی میدان میں آگے بڑھ سکتا ہے، کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے، اچیو کر سکتا ہے۔ چھوٹی جو ٹینشنیں ہوتی ہیں بندے کی زندگی میں، ان سے پریشان نہیں ہوتا بلکہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنانا یا اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جانا، اس سے مراد ہی یہی ہے کہ انسان کو چھوٹی چھوٹی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس سے بندہ توبہ کر لیتا ہے، اور اس کے بعد بندہ اپنی لائف میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس میں کامیابی کا راز یہی ہے کہ جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔